إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. دنیا اور آخرت کے سارے محاسن دین پر چلنے میں ہے. ہمارے اس دین کا ایک نام دین القیمہ یعنی دین الملت القیمہ، ایک ایسا دین جو آپ کے سارے کام سیدھے کر دے گا، دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں، سب کام یہ دین سیدھے کر دے گا. بس دین کے ساتھ تعلق بالکل درست، مضبوط اور سیدھا ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت یہ دین، اس دین کی برکت سے سارے کام سنوار دے گا. دین کے خصائل میں سے ایک بڑی جامع خصلت تقویٰ ہے. تقویٰ کے فائدے کیا ہیں؟ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو مخرج مہیا کرے گا۔ مخرج کا معنی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی آپ پر بڑا بوجھ لاد دیا جائے، لیکن آپ تقوی اختیار کیے رہیں تو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ مہیا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یعنی تقوی دنیا کے سارے امور سنبھال لیتے، اور آخرت اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، انجام کی بہتری تقوی پر قائم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اس کے لیے دو باغ تیار کیے ہوئے، تیار شدہ ہے۔ اور تھوڑا آگے چل کے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو باغ اور بھی، یہ چار باغ تیار ہیں، تمام تر لوازمات کے ساتھ اور ایک مکمل حسن کے ساتھ اور نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ یہ چار باغ تیار ہیں جن کے دل میں خوف رب یا خوف مقام رب۔ آج یہ بتانا ہے کہ حصول تقوی کیسے ممکن ہے۔ ہم تقوی کے مقام پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے صرف ایک ہی بنیاد ہے، باقی باتیں اس بنیاد کے تابع ہیں، اور وہ بنیاد ہے اطاعت رسول۔ نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں، انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، اس کی معرفت میرے پاس ہے، اور اس کے دین کی معرفت بھی، اور سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں۔ تو تم متقی کیسے بن سکتے ہو؟ اسی راہ پر چل کر جس راہ پر میں چل کر سب سے بڑا متقی بن گیا۔ اللہ کی سنت ایک ہی ہر بندے کے لیے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کے طریقے میں تبدیلی نہیں آتی، ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اتقا بن گئے، ایک راہ پر چل کر اس دین کو اپنا کر جو دین آپ لے کر آئے۔ تو اگر تمہیں بھی تقویٰ چاہیے تو اسی راہ پر چلو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اتقی الناس بن گئے اور سب سے بڑے متقی بن گئے۔ تقویٰ ایک ایسا جامع پروگرام ہے جو ساری امتوں کو دیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے قبل ہم نے جس جس قوم کو کتاب دی، رسول بھیجے، انہیں ایک وصیت کی، اور وہی وصیت آپ جو کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی یہ وصیت
سارے اولین و آخرین کے لیے ہے، سارے انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ اور انبیاء کرام نے تقوی کی دعوت دی کس طرح؟ سورۃ الشعراء میں تقریباً 7 انبیاء کے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ ان سارے انبیاء کی دعوت میں 3 باتیں لازماً آئی ہیں۔ 3 باتیں ہر نبی کی دعوت میں آئی ہیں۔ یہ ہر نبی کی دعوت کے بنیادی قواعد ایک ہی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء اخوۃ الالات، ہم انبیاء کا گروہ جو ہیں آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ یہ ہمارا باپ ایک ہے، اصل ایک ہے۔ بھائیوں کی 3 قسمیں، اللاتی، حقیقی اور اخیافی۔ حقیقی بھائی وہ جن کے ماں باپ ایک ہی بدن سے جو پیدا ہوئے ہوں، ایک ہی باپ ہو۔ اور اللاتی بھائی وہ جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں۔ جیسے ایک شخص نے کئی شادیاں کر رکھی ہوں، ہر بیوی سے اولاد ہو، یا آپس میں اللاتی بھائی یا بہنیں۔ اور اخیافی بھائی بہن وہ ہیں جن کی ماں ایک و باپ مختلف ہو۔ جیسے ایک عورت کسی نکاح میں ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کو طلاق دے دے، تو کسی اور مرد سے شادی کر لے، دونوں سے اولاد ہو، یہ اولاد آپس میں اخیافی بھائی یا بہنیں ہیں۔ کہ ہم انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی باپ ایک ہوتا ہے، ہمارا اصل ایک ہے، ہماری دعوت کے بنیادی قواعد ایک ہیں۔ چنانچہ ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ یہ 7 انبیاء جن کا میں نے نام لیا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، ہر نبی نے کہا ہے بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے، تقوی جو ہے، میری اطاعت میں ہے۔ تقوی کا راستہ جدا نہیں، میری اطاعت میں۔ جس کی بڑی دلیل یہ صحیح بخاری کی حدیث کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں۔ یہاں در حقیقت 3 صحابہ کا قصہ ہے، وہ قصہ طویل ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد عمر بھر کے لیے راتوں کو قیام کروں، رات میری آنکھیں بند نہیں ہوں گی، کھلی رہیں گی، اور پوری رات قیام میں گزاروں۔ دوسرے نے کہا کہ اما انا فاصوم ولا افطر، میں جب تک زندہ ہوں 40 سال 50 60 سال میں روزے رکھوں، کبھی ناغہ نہیں کروں۔ اور تیسرے نے کہا کہ اما انا فاعتزل النساء، میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا، بیویوں کو چھوڑ دوں گا، اس مسجد میں اعتکاف کر لوں عمر بھر کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب یہ سنا آپ نے ان تینوں کو عزم اور ارادہ، تو فاحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ بات کہی کہ سب سے بڑھ کر اللہ کو میں جانتا ہوں
اور سب سے بڑا متقی میں ہوں. یعنی تم نے جو راستہ منتخب کیا ہے، حالانکہ اس کا سرا صراط مستقیم سے ملتا ہے. روزہ بھی مشروع ہے، قیام اللیل بھی مشروع ہے، اعتکاف بھی مشروع ہے، لیکن عمر بھر کے روزے، عمر بھر کا قیام اللیل، عمر بھر کا اعتکاف میرے طریقے کے خلاف. ان بظاہر طریقہ کتنا اچھا ہو، کتنا بھلا معلوم ہوتا ہو، لیکن میری اگر مہر نہیں ہے تو میرا طریقہ نہیں ہے. اور فلاحی سمجھ نہیں آگے چل کے فرمایا، اگر میرے طریقے سے اعراض کرو گے تو اس امت سے، اس دین سے اور میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے. حقیقت تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ میری اطاعت کا نام ہے. میری اطاعت سے ہٹ کر کوئی پروگرام بناؤ گے، کام کرو گے، جتنا مرضی وہ آنکھوں کو بھاتا ہو، خوبصورت لگتا ہو، ہیرو جواہرات سے مرصع ہو، لیکن اگر میرا طریقہ نہیں ہے، میرا ٹھپا اس پر نہیں ہے، وہ کام بھی مردود ہے اور کام کرنے والا بھی میری امت سے خارج. یہ حقیقت تقویٰ ہے. یہ نبی علیہ السلام کی پیروی کا نام، آپ کی اطاعت کا نام ہے. یہی بات سارے انبیاء نے کی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو. یعنی اللہ کے خوف کے تقاضے اور تقوی کے تقاضے میری اطاعت میں. ہر نبی نے کہا ہے. یہ سارے انبیاء کے اصول ایک ہیں، تقوی بھی اور میری اطاعت بھی. یہ حصول تقوی میری اطاعت پر قائم ہے، کوئی جدا راستہ نہیں. ہر نبی کی دعوت تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. یہ میری اطاعت میں تقوی ہے. اس کے خلاف پروگرام بناؤ کہ وہ تقوی نہیں. لگے 3 صحابہ تھے جن کے چہروں پر رونے کے نشانات تھے. اتنا تقوی، اتنا اللہ کا خوف اور ڈر اور جہنم کا خوف. اور ایک چیز انہوں نے طے کر لی کہ پروگرام بنا لیا، اور وہ پروگرام اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. آپ نے مسرت کر دیا کہ تقوی میری اطاعت کا نام ہے. کوئی جدا راستہ منتخب کرو گے وہ تقوی نہیں، وہ فساد کا راستہ ہے کہ تم میرے دین ہی سے خارج ہو جاؤ. کوئی جدا راستہ. یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. کتنا عرصہ قیام اللیل کے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو. یہ تقوی ہے. اگر 2 پاؤں سلامت ہو اور ایک پاؤں آپ اٹھا کے نماز پڑھیں، وہ نماز قبول ہوگی؟ وہ نماز تو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف، جس کو تم تقوی کہتے. یہ تقوی نہیں. اذیت ضرور ہے، لیکن ایسا عمل کرنے والا اس دین سے خارج ہے جس کو تم نیکی کا راستہ اور تقوی کا راستہ سمجھتے ہو. یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا راستہ نہیں. ہمارے فلاں پیر نے الٹا کنویں میں لٹک کر کتنے سال، 15 سال عبادت کی کچے دھاگے پہ. یہ تقوی ہے؟ کون سا تقوی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا. تم یہ کام کہاں سے لے؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے دین نبی علیہ السلام پر پورا کر دیا. دین مکمل ہو چکا، اس میں ایک سوئی کے ناکے کی گنجائش نہیں. حکم کیا ہے؟
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ تو بعد میں بننے والے سارے امور جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، جس کا معنی جو قرون اولیٰ کے مسلمان صحابہ اور تابعین وہ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ جو امور تم نے بعد میں بنا لی، اگر وہ اسلام ہے تو پھر نہ نبی علیہ السلام داخل ہوئے، نہ صحابہ داخل ہوئے، نہ تابعین داخل ہوئے۔ آج کے لوگ آگے بڑھ گئے، صحابہ کو پیچھے چھوڑ گئے، کیونکہ نئے نئے امور ایجاد کر لیے گئے جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر وہ دین ہے تو پھر صحابہ اور قرون اولیٰ کے مسلمان دین میں مکمل داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کا دین پورا ہو چکا، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہ رب کا کلام پورا ہو چکا صدق اور عدل کے ساتھ، بالکل کمپلیٹ مکمل، کوئی نقص نہیں اس میں۔ جو کام بعد میں ایجاد کر لیے گئے جو اس دور میں نہیں تھے، حکم یہ کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ کام دین ہے تو پھر وہ صحابہ اور تابعین دین میں مکمل داخل نہیں ہوئے۔ جرت ہے کہنے کی، اور اگر یہ جرت نہیں تو پھر ایک اور جرت کر لو کہ جو کام تم نے کیے ایجاد کیے وہ بے دینی ہے، وہ کام تمہیں دین سے خارج کروا دیں گے، اللہ کے نبی کی جماعت سے باہر نکلوا دیں گے۔ یہ جو ترتیب ہے جو سارے انبیاء کی دعوت، نوح علیہ السلام کی دعوت سورہ نوح میں موجود ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اپنی قوم کو ڈراؤ عذاب علیم سے، عذاب علیم سے بچاؤ انہیں، جنت کا راستہ دکھاؤ انہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا بھی انی لکم نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا آیا ہوں، بالکل واضح۔ تو کرنا کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تین کام۔ اللہ کے عذاب سے بچاؤ چاہتے ہو، سلامتی اور عافیت چاہتے ہو، جنت کا راستہ چاہتے ہو، یہ تین چیزیں۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اسی سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، یہ اللہ کی سیدھی عبادت اور اللہ کا تقوی میری اطاعت میں۔ یہ نور اسلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، ایک اللہ کی عبادت ہو، تقوی ہو اور میری اطاعت ہو۔ عبادت کا پروگرام بھی میں بتاؤں گا، تقوی کا راستہ بھی میں بتاؤں گا، اس میری اطاعت اور میری پیروی کر لو۔ میری پیروی سے ہٹ کر ہر عبادت باطل ہے، ہر تقوی کا پروگرام باطل ہے۔ تو یہ حصول تقوی کی واحد اساس ہے نبی علیہ السلام کی پیروی، نبی علیہ السلام کی اطاعت۔ اب لوگ تقوی کے لیے ڈرامے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا۔ اس باب کا کیا مقصد ہے؟ آسمان کی طرف دیکھنا۔ امام بخاری کے دور میں ایک فرقہ تھا صوفیوں کا، وہ یوں سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اوپر دیکھتے ہی نہیں تھے، اور اس کو تقویٰ کہتے تھے۔ یہ تقویٰ ہے، اوپر نہیں دیکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ بھلے ایک صوفی کا قول بھی ہے کہ ما رفعت بصر الی السماء منذ 20 سنہ، میں نے 20 سال سے آسمان نہیں دیکھا، 20 سال سے۔ تو اکیلا ہی جنتی ہے،
باقی سارے جہنم میں۔ تو نے 20 سال سے آسمان نہیں دیکھا، یہ تقویٰ ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں 7-8 واقعات نقل کیے نبی علیہ السلام کے، آپ کی سیرت حمیدہ سے، کہ آپ نے آسمان کو دیکھا۔ تو آپ تو متقین کے سردار ہیں، رأس المتقین ہیں۔ اگر یہ تقویٰ ہے تو اللہ کے پیغمبر نے کیوں دیکھا بار بار؟ قرآن میں بھی ذکر، کیوں دیکھا پھر اگر یہ تقویٰ ہے تو؟ تقویٰ ان ظاہری حرکتوں کا نام نہیں، کسی کو دیکھ کے ہونٹ ہلانا، ذکر اللہ ہو رہا ہے، سر جھکا کے بیٹھے رہنا، مراقبہ، یہ تقویٰ نہیں۔ التقویٰ ہاں ہونا 3 بار فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ ہے، تقویٰ یہاں۔ ظاہری ڈرامے یہ تقویٰ نہیں، تقویٰ دل میں ہے، جس کا معنی یہ کہ دل جو ہے سارے اعضاء کا سردار ہے، ہر عضو کو آرڈر دل کی طرف سے آتا ہے۔ سامنے کوئی غلط منظر ہو، کوئی خاتون ہو بے پردہ، دل میں اگر تقویٰ ہوگا، دل آنکھوں کو روک دے گا اسے نہیں دیکھنے، اور اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو دل حکم دے گا دیکھو، خوب دیکھو، بار بار دیکھو۔ دل میں اگر تقویٰ نہیں ہے تو زبان آپ کی چلے گی، چر چر چلے گی، غیبتیں ہوں گی، جھوٹ ہوں گے، جھوٹے بہتان ہوں گے، جھوٹی قسمیں ہوں گی، اگر تقویٰ نہیں۔ اور اگر تقویٰ ہے تو دل زبان کو لگام ڈال دے، غیبت نہیں کرنی، نمیمہ نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں لگانا۔ دل میں تقویٰ نہ ہو تو کانوں کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی سنو، موسیقی سنو اور جناب غیبتیں سنو اور جناب جو مرضی سنو۔ اور اگر تقویٰ ہوگا دل روکے گا کانوں میں۔ ہاتھ پاؤں ہیں، پاؤں سے چل کر کہاں جانا ہے؟ دنیا میں ہر قسم کی جگہ موجود ہے، کہیں تقویٰ اور کہیں بے خوفی۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ان کی زیارت ہے، اور یا پھر جو ہیں وہ شراب خانے ہیں، سینما ہال ہیں، بیوت الدعارہ ہیں جہاں پر فحش کام ہوتے۔ اگر دل میں تقویٰ ہوگا دل روک دے گا، یہ رئیس الاعضاء ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ تبھی فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اس پورے ڈھانچے میں ٹکڑا چھوٹا سا، اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو جسم کے سارے اعضاء بگاڑ کا شکار ہو جائیں۔ دل کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سارے اعضاء جو ہیں اللہ کی عطا کردہ امانتیں ہیں، ہم ان کے مالک نہیں، مالک اللہ ہے۔ ہم صرف چوکی داری کر رہے ہیں اور صرف ایک امین بنے ہوئے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اعضاء کو استعمال کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں۔ اللہ مالک ہے، ہم مالک نہیں۔ جیسے خزانے کا ایک مالک ہوتا ہے، ایک اس کا خزانچی ہوتا ہے، تو خزانچی ایک پیسہ خرچ نہیں کر سکتا مالک کے حکم کے بغیر، مالک کی مرضی کے بغیر۔ تو اللہ مالک ان سارے اعضاء کا، ان اعضاء کا استعمال اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوگا۔ تو دل جو ہے رئیس الاعضاء ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ تقویٰ ان ظاہری ڈراموں کا نام نہیں، ذکر کرو جناب سینے پر ضربے مارتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ بتیاں بجھا کر ذکر ہو، کہاں لکھا ہو؟ اجتماعی حلقے بنا کر کرو، کہاں لکھا ہو؟ یہ تمام راستے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف، تقویٰ نہیں۔ تقویٰ اتباع کا نام، نبی علیہ السلام کی پیروی کا نام۔ اس طرح اگر تقویٰ کا حق ادا کرو گے، ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔
یغفر لکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، رسول پر ایمان لے. یعنی یہاں بھی تقوی رسول پر ایمان لانے کے ساتھ مقرون ہے. رسول پر ایمان کیا ہے؟ انگوٹھے چومنے کا نام نہیں، آپ کی اطاعت کا نام ہے، تصدیق کا نام، تصدیق جازم کا نام ہے، یقین کامل کا نام. جو فرمان صادر ہو آمنا وصدقنا، یہ ایمان بالرسول. اطاعت کا معنی ہے تقوی اطاعت کے ساتھ مقرون. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ 3 اجر کا ذکر، 3 قسم کے اجر کا. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا. یعنی ڈبل رحمت کے خزانے ڈبل عطا کر دے گا اگر تقوی اختیار کرے. ہر عمل کا ثواب موجود ہے، لیکن واقعتاً حقیقی تقوی ہے اطاعت رسول کے ساتھ اللہ ہر ثواب کو دوگنا کر دے گا، 2 گنا کر دے گا. یہ خوش نصیبی ہے بہت بڑی. اور یہ تقوی کے فوائد میں سے صحیح بخاری میں 3 قسم کے افراد کا ذکر ہے جن کو دوہرا اجر ملتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کا فرمان، ثلاثۃ یؤتون اجورهم مرتين، ابو موسیٰ اشعری کی روایت. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے. رجل من اہل الکتاب آمن بالنبی ثم ادرکنی فآمن بی، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے یہودی عیسائی اپنے نبی پر ایمان لا چکا، پھر میرا دور بھی پا لیا، میری نبوت بھی پا لی، مجھ پر بھی ایمان لے آیا. جس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی حبر تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو پا لیا، آپ پر بھی ایمان لے، دوہرا اجر. دوسرا وہ شخص ہے عبد مملوک ادى حق اللہ وحق موالیہ، وہ شخص جو غلام ہے، اس کا ایک آقا، ایک مالک ہے، اس کا اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، کسی حق میں کمی نہیں کرتا، وقت کو چراتا نہیں ہے. آج کل وہ رقیت کا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن جو ملازمین ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ایک وقت طے ہوتا ہے اور کام طے ہوتا ہے، اس وقت میں اس کام کو پوری دیانتداری سے کرے، اللہ کا حق بھی ادا کرے. نماز کے اوقات آتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، دونوں کام بڑی دیانتداری سے کرے، اللہ کا حق بھی اور بندے کا حق بھی. اللہ اس بندے کو بھی دوہرا اجر دے دے. اور تیسرا وہ شخص ہے عنده آمة فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تهذیبها ثم اعتقها وتزوجها. وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، اس کو اچھا سکھائے، اچھا پڑھائے، لونڈی ہو اس کے پاس. آج کل لونڈیوں کا دور نہیں ہے، لیکن دین اسلام میں یہ چیز ہے، اور یہ مشروط ہے جہاد کے ساتھ. دشمن کی عورتیں لونڈیاں بن جائیں، اس کو لوگ بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ تو ظلم ہے، عداوت ہے، بڑی بربریت ہے کہ آپ آزاد عورتوں کو لونڈی بنا لیں. ان کو چھوڑ دو آزادی سے. نہیں، آپ دین کو جانتے نہیں، دین کے مزاج کو نہیں جانتے. جہاں کہیں جہاد ہو، وہاں کے مرد کفار مارے جائیں، ان عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ 2 ہی طریقے، یا ان کو لونڈی بنا کر لے آؤ، یعنی مجاہدین میں تقسیم کر دو، یا ان کو کھلا چھوڑ دو. جب رشیا میں رشین مرد مارے گئے، عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا.
جاؤ جا کر دیکھو دبئی میں، بحرین میں سڑکوں پر عورتیں کھڑی جسم فروشی کر رہی، یہ بہتر ہے، یہ قبول ہے، اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا۔ اسلام کے نظام پر تنقید ہوتی، لوگ اسلام کی روح کو نہیں جانتے۔ آج کل ہر زبان، یہ صحافت پاکستان کی خاص طور پہ سعودی عرب پر برس رہے، تنقیدیں کر رہے، اور تنقیدیں کرتے کرتے یہاں تک جملے آ جاتے ہیں کہ عیاش قوم ہے۔ عیاشی کا معنی نہ تم جانتے نہ تمہارا باپ جانتا، عیاشی۔ 4 شادیاں کرنا عیاشی ہے کیا؟ پھر یہ الزام دین پر آئے گا۔ جو یہاں چکلے بنے ہوئے پاکستان میں ہزاروں حکومت کی نگرانی، یہ عیاشی نہیں؟ ہزاروں کی تعداد، یہ رپورٹ پڑھی تھی مجھے تعداد ٹھیک سے یاد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں زنا کے اڈے بنے، یہ عیاشی نہیں؟ میں 4 شادیاں کرنا عیاشی؟ کیا دین کا فہم ہے؟ کیا قرآن نے اجازت نہیں دی؟ 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی؟ پھر یہ الزام قرآن پر ہے، شریعت پر ہے۔ پیارے پیغمبر نے 11 شادیاں کی، بولو آگے۔ میں کہتا ہوں کہ محمد بن سلمان آج کے دور میں امت کا امام ہے، باعتبار حکومت سادی اور حکومت کے۔ علماء الگ ہیں، حکومتوں کو دیکھیں، ان کے سربراہوں کو دیکھیں۔ محمد بن سلمان کو پوری امت کا ایک شرف امامت حاصل، کیونکہ توحید کا نمبردار، توحید کا نمبردار۔ کروڑوں اربوں ڈالر ہر سال خرچ کرتے ہیں دعوت توحید کے لیے، پوری دنیا میں ان کے نمائندے پھیلے ہوئے، ان کے دعات، ان کے علماء، یونیورسٹیاں، دنیا بھر کے طلباء وہاں جاتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، توحید پڑھتے ہیں۔ ان کا بجٹ بھی تمہارے ملک کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ۔ ان تنقیدیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ انبیاء کا مشن کیا تھا؟ دعوت توحید تھا۔ اس مشن کو سنبھالے ہوئے اگر اغیار کے پیسے آپ کو ملتے ہیں، لفافے آپ کو ملتے ہیں، اور آپ بھونکتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، اللہ اس کا حساب لے گا، ایک ایک بول کا اللہ حساب لے گا۔ تو دین کا مزاج ہی معلوم نہیں، یہ عرب عیاش ہے۔ کیسے عیاش ہے؟ 4 شادیاں کرتے، یہ گناہ ہے کیا؟ وہ گناہ ہے، اور یہ ہزاروں چکلے یہ نیکی ہے، اس پر کوئی نہیں بھونکتا، کوئی نہیں بولتا اسے۔ چلتے بھی حکومت کی نگرانی میں، ایک دور تھا باقاعدہ بل ان کو سرٹیفکیٹ ملتا تھا، یہ عیاشی نہیں ہے، یہ غلط کاری ٹھیک ہے، اور وہ عین اسلام کا حکم۔ انسان اپنے عفاف کے لیے، اپنی پاک دامنی کے لیے 1 نکاح کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، شریعت نے اجازت دے رکھی، یہ عیاشی۔ تو دین کا مزاج ہی نہیں جانتے۔ ابھی رقیت کا نظام، عورتیں جو دشمنوں کی ہاتھ آتی ہیں، 2 ہی طریقے، ان کو چھوڑ دو تو پھر دبئی بن جائے گا پورا، مجاہدین میں بانٹ دو تو تقویٰ کے اصولوں پر تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، عقیدہ ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بندہ بھی دوہرا اجر پاتا ہے، عنده امۃ، جس کے پاس لونڈی ہو، فعلمہا فاحسن تعلیمہا، اس کو اچھا سکھائے، تعلیم دے، ادب سکھائے، ثم اعتق، پھر اس کو آزاد کر دے، وتزوج، اور اسے شادی کر لے، ایک گھرانہ بن گیا، ایک صحیح تربوی خطوط پر وہ خاتون قائم ہو گئی۔ یہ بہتر ہے یا جا کر دیکھ لو کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تاریکیاں ہی تاریکیاں، ظلمات ہی ظلمات ہیں۔
یہ 3 افراد ان کا دوہرا اجر. اور یہاں کیا ہے؟ اگر تقوی اختیار کر لو، اور تقوی کیسے اختیار کرنا؟ یہ رسول پر ایمان لے لو، رسول کی اطاعت کر لو، تصدیق کر لو، ہر فرمان کو قبول کرتے جاؤ، یہ تقوی ہے. تو اس کا پہلا فائدہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے ہر اجر کو ڈبل کر دے گا. یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور اللہ تم کو نور عطا فرما دے گا جس نور سے تم چل سکو گے. دنیا میں چلنے کے لیے نور ہدایت ہے، توحید کا نور، سنت کا نور، تقوی کا نور، اعمال صالحہ کا نور. ورنہ شرک اور بدعت ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں. دنیا میں یہ نور ہدایت ہے، اور قبر اور قیامت کا نور حصی نور ہے جس سے آپ کو راستے نظر آئیں گے، چلنا آسان ہوگا، منزل نظر آئے گی جنت. اللہ تم کو نور عطا فرما دے گا. دنیا کا نور ہدایت ہے، دیکھنے کی صلاحیت، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی. اور قیامت کا نور ساری منزلیں دکھائی دیں گی، پل صراط خاص طور پر. جہنم پر نصب ہے، بال سے بڑھ کر باریک ہے، اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا. تاریکی ہوگی، نیچے جہنم کی آگ ہے. یہاں نور کام آئے گا، صرف نور، اندھیرے نہیں. اندھیرے ہلاکت ہوں گے، اور نور جو ہے وہ کامیابی کا سبب بنے. اور یغفر لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یعنی قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا، اللہ گناہ معاف کر دے گا، پردے ڈال دے گا. بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہ تقویٰ کے فائدے ہیں. اور سورہ انفال کی آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تم کو فرقان دے دے گا. فرقان عربی گرامر میں مصدر ہے، فرق بھی مصدر ہے. فرق اور فرقان یہ 2 مصدر ہیں. اور فرقان میں معنوی مبالغہ اور شدت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرق دے دے گا، یہاں فرقان دے دے گا، بہت زیادہ فرق. یہ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق، نیکی اور گناہ میں فرق، توحید اور شرک میں فرق. ورنہ ایک دنیا اپنی شرکیات کو توحید سمجھتی. فرقان نہیں ہے نا. اگر اللہ کا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا نبی علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ، تو اللہ فرقان دے دے گا. کیونکہ رسول کی ذات بھی تو فرقان ہے، قرآن بھی فرقان، اللہ کے نبی فرقان. اور فرق صحیح بخاری میں وہ فرشتوں والی حدیث جو ہے، ایک طویل قصہ ہے، لیکن آخری جملے کیا ہے؟ فرشتوں کی بولی. فرشتے کہہ رہے ہیں من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ. محمد فرق بین الناس، کہ جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کرے گا، جو آپ کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کرے گا. نتیجہ کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے، فرقان ہے، فرق کرنے والا. حق و باطل میں، توحید و شرک میں، سنت اور بدعت میں، جنت اور جہنم میں، ہدایت اور گمراہی میں. یہ فرق ایک ہی شخصیت کرتی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق کیسے ملے گا؟ تقویٰ پر. اور تقویٰ کا طریق اور راستہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت.
آپ کی تعلیمات پر عمل ہو، جو کچھ آپ نے دیا اس کو قبول کرتے جاؤ، جس سے روکا اس سے بعد آتے جاؤ، اسی نہج پر چلتے جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اور صحیح معنوں میں یہ تقویٰ اپنا لیا تو تمہیں ایک فرقان کی نعمت میسر ہوگی، ایسا ہے کہ نور، علم کا نور، بصیرت کا نور، کہ حق و باطل میں فرق کر لو۔ فرق اپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ شرعی نصوص سے فرق کر لو، شرعی نصوص سے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان لوگوں کی تمیز ختم ہو چکی، یہ فرق کرنے میں بے شک دنیا ناکام ہے، جو کہ بربادی ہی بربادی ہے۔ جب دجال آئے گا لوگ فرق کریں گے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں، ایک آنکھ سے کانا اور پھر پیشانی پر کافر لکھا ہوا۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جس ذات کا نام رب ہے، اللہ ہے، وہ دنیا میں نظر آ ہی نہیں سکتی، یہ کیسا نظر آ رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنا چہرے کا عیب دور نہیں کر سکا، کانا، لیکن تو قادر ہے، اتنا طاقت تسخیر ہے تیرے اندر، اپنا عیب تو دور کر لے، یہ کانا پن تو دور کر لے، طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، بصیرت، علم کی بصیرت، نور، علم کا نور، لوگ فرق کریں گے۔ لیکن بیشتر دنیا اس کے حلقے میں شامل ہو، اس کی پیروکار بنے گی فرق کی دولت میں، حالانکہ یہ علامت حصی ہے، استدلال کی نہیں۔ ایک ہوتا دلیل، دلیل کو سمجھنا، سمجھے یا نہ سمجھے، اور ایک ہے مشاہدہ، مشاہدے میں کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز آپ کو بتا دی گئی، آپ نے تو دیکھ لی، خلاص ختم بات۔ تو مشاہدے کی بات، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور خاص طور پہ یہ بات ملحوظ ہے، یہ کیسا دعویٰ کر رہے الوہیت کا، خدائی کا، اپنے چہرے کے عیب کو دور نہیں کر سکتا، کانا گھوم رہے، اور رب ذات جو ہے وہ دنیا میں نظر آ ہی نہیں سکتی، لن ترانی، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ کیسا رب ہے جو گھوم پھر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں اس کو، اس کانے کو۔ لیکن فرق یہ فرقان، مانا فرقان اللہ دے گا، یجعل لکم فرقان، اللہ فرقان دے گا، اور بہت سو کو نہیں بھی دے گا۔ مشاہدے کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی، ایک تو نظر و استدلال کی چیز ہے وہ نہیں، مشاہدے کی چیز، رفع الیدین مشاہدے کی چیز لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کی سنت صحیح بخاری میں کئی حدیثیں نظر نہیں آتی۔ تعویلیں کرنا، ایسے قواعد بنانا اس سنت کو ٹالنے کے لیے، ہاں، فرقان نہیں، فرقان اتباع سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ گے، تقوی اختیار کرو کہ اللہ تم کو فرقان دے گا، اور یکفر عنکم سیئاتکم۔ اس کے دو معنی ہیں، گناہ تم سے دور کر دے گا دنیا میں، یہ اس کا معنی چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہے قیامت کے دن جب حساب کا وقت آئے گا اللہ تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، دوسرا معنی بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور چوتھی نعمت اور بھی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تین نعمتیں، اور چوتھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اپنے فضل سے تمہیں کیا کچھ دے گا تم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اساس تقویٰ ہے، تقویٰ کا راستہ اتباع رسول ہے، تو یہ سارے فوائد میسر ہوں گے۔ آج ہم جس قلق میں، اضطراب میں ہیں،
فکری حملے ہو رہے ہیں، فتنے بکثرت پھوٹ رہے ہیں ہر طرف، ایک جدل اور جنگ کی ایک کیفیت ہے، لڑائیاں اپنے عروج پر ہیں۔ مخرج تقوی اللہ کے بندو، مخرج تقوی، ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا، تم صرف وہ کام کرو جو میرا پیغمبر تمہیں دیتا ہے، وہی کرتے جو، بس دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اپنے بڑے بڑے دماغوں کو استعمال کرنے کی کہ کیسے بحران سے نکلیں، کیسے مسائل حل ہوں۔ تو اے مدبرین، تمہیں ضرورت نہیں، تم اس میں تدبر کرو، تدبر ہو چکا ہے، فیصلے ہو چکے، صرف میرے نبی کا دامن تھام، بس نبی کے پیروکار بن جاؤ، 4 نعمتیں دوں گا، لکان خیر اللہ، ہر قسم کی خیر عطا فرماؤں، خیر مطلق، ہر قسم کی خیر، خیر کا معنی ہر شر سے بچا دوں گا، ہر خیر عطا کر دوں، وشد تثبیتا، اور ثابت قدمی، بڑی شدت کے ساتھ۔ ثابت قدمی کے 2 معنی ہیں، ایک حق پر ثابت قدمی، دوسرا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی، تیسرا قیامت کی ثابت قدمی، جب حساب ہوگا قیامت کا، پورے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، تمہیں قدموں میں ثبات عطا کر دوں۔ اساس میرے نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی، نبی کے دامن کو تھام۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم دے دیں گے، اجر عظیم، صرف اجر نہیں، اجر عظیم دیں گے۔ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا جس کو اللہ عظیم کہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی ہدایت دے دیں گے۔ ہدایت تو مل چکی، ہدایت پر قائم رکھیں گے، ورنہ سن لو کہ تمہارے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیرے، لیکن تم نبی کے دامن کو تھامے رکھو تو صراط مستقیم کی استقامت کی ضمانت ہے۔ ساری دنیا آخرت کی بھلائیاں یہاں موجود ہیں۔ اساس رسول کی اطاعت، یہی تقوی ہے، اس سے جدا راستہ تقوی کا نہیں۔ ایک صحابی نے نظر مان لی کہ میں سفر حج میں نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سواری پر بیٹھوں گا، نہ سائے تلے بیٹھوں گا دھوپ میں، جب تک مکہ نہیں آ جاتا۔ کتنا چل پاتا ہے، بے ہوش ہو کر گر گئے، اس کو صحابہ سنبھال رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو ہوش میں لاؤ اور بتاؤ اس کو، ان اللہ انت عذیبک نفسک لبری، جس مشقت میں تم نے اپنے آپ کو خود ہی ڈال رکھا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، تم کیا سمجھ تقویٰ کا راستہ ہے۔ عقبہ بن عامر کی بہن نے بھی جب سفر حج کا پروگرام بنا نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہی نیت کر لی، عزم کر لی کہ میں ننگے سر جاؤں گی، سر ڈھانپ کر نہیں، کیونکہ سر ڈھانپنا شرف کی علامت، عزت دار خاتون، تو میں اپنی عزت اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی ننگے سر جاؤں گی۔ آج ننگے سر گھومنا عزت ہے، اس دور میں ننگے سر گھومنا ذلت تھی۔ یہ ذلت سفر حج میں اللہ کے لیے برداشت کروں گی اور پیدل جاؤں۔ عقبہ بن عامر نے کہا کہ میری بہن اللہ کے نبی سے پوچھنے دو یہ نظر ٹھیک بھی ہے یا نہیں، جا کے پوچھا، فرمایا اپنی بہن سے کہہ دو یہ نظر باطل ہے، نافرمانی کی ہے، سر ڈھانپے اور سواری پر سوار ہو اور جوتا پہن کر جائے۔ اس نے کہا ننگے پاؤں جاؤں گی اور پیدل جاؤں گی۔ یہ پروگرام اللہ کی رضا کا راستہ نہیں، وہ اللہ کے نبی سواری پر جا رہے ہیں اور سارے شرف کے تقاضے پورے کر کے جا رہے ہیں، تم کون ہو؟ بھوکا پیاسا، اپنے آپ کو مارنا، اذیت دینا، یہ نیکی، یہ تقویٰ؟ یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا بس۔ تو تقویٰ پورے دین کا مدار ہے، اور تقویٰ کی اساس، اس کا طریقہ اور حصول کا ذریعہ نبی علیہ السلام کی سنت۔ اس سے ہٹ کر کوئی جدا راستہ آپ تقویٰ کا اختیار کریں گے وہ ناقابل قبول۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، صدق نیت کی اور سچی اپنے نبی کی پیروی کی اور توحید خالص عطا فرما دے، اور جو بھی حالات کی خرابی اللہ تعالیٰ امن و استقرار اور سکون عطا فرما دے، جو ایک معیشت کی ضرور حالی اللہ تعالیٰ کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ خوشحال کر دے ہمارے سارے مسلمانوں کو، اور توحید کا ایک علم اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔